کیا آپ کا چیسٹ ہیوی لگتا ہے؟ رات کو تھاٹس ریس کرتے ہیں، نیند نہیں آتی؟ کیا آپ تھک گئے ہیں اس انگزائٹی سے جو آپ کا سکون یعنی کہ پیس چھین لیتی ہے؟ اس پریشر بھری دنیا میں کام فیل کرنا آلموسٹ امپاسبل لگتا ہے، لیکن اگر میں کہوں کہ آپ کے دین میں ہی، آپ کے فیتھ میں ہی سب سے پاورفل پروون سیکرٹ چھپے ہیں جو آپ کے دل کو فوراً یعنی کہ انسٹنٹلی کام کر سکتے ہیں اور لاسٹنگ ٹرانکوالٹی دے سکتے ہیں، میرے ساتھ رہیے کیونکہ ان اسلامک پرنسپلس کو سمجھنا کین چینج ایوری تھنگ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام صرف ایک مذہب نہیں ہے، یہ ایک مکمل یعنی کہ کمپلیٹ وے آف لائف ہے جو ہماری ویل بینگ کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، انکلوڈنگ ہماری مینٹل اور ایموشنل پیس۔ اللہ تعالیٰ ہماری اسٹرگلس کو اچھے سے سمجھتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم انگزائٹی سے لڑنے کے لیے 4 فاؤنڈیشنل اسلامک سیکرٹس انلاک کریں گے۔ نمبر 1 ذکر کی ڈھال، نمبر 2 توکل کا اینکر، نمبر 3 دعا اور قرآن کی پاور، اور نمبر 4 پریکٹیکل ڈیلی اسٹیپس۔ لیٹس بگن دس جرنی ٹو انر پیس ٹوگیدر۔ ہمارا پہلا سیکرٹ اور شاید سب سے ایکسیسیبل ہے اللہ کا مسلسل یعنی کہ کانسٹنٹ ذکر، ریممبرنس آف اللہ۔ یہ انگزائٹی کے خلاف اتنا پاورفل کیوں ہے؟ کیونکہ انگزائٹی اکثر واٹ ایفس پر فوکس کرنے سے آتی ہے، ان فیئرس سے، اس دنیا کی انسرٹنیٹیز سے۔ ذکر آپ کا فوکس شفٹ کرتا ہے، یہ آپ کے دل اور دماغ کو اس ذات پاک کی طرف ری ڈائریکٹ کرتا ہے جو تمام سکون کا سورس ہے، یعنی کہ ہمارا خالق، کریٹر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں سیدھا بتاتے ہیں سورہ الرعد آیت نمبر 28 میں، Verily, in the remembrance of Allah do hearts find rest۔ یقیناً اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان یعنی کہ پیس ملتا ہے۔ یہ صرف پوئٹری نہیں، یہ ایک ڈیوائن پرسکرپشن ہے، ایک نسخہ ہے۔ جب آپ کانشیسلی اللہ کو یاد کرتے ہیں، چاہے سبحان اللہ کہہ کر، الحمدللہ کہہ کر، اللہ اکبر کہہ کر، یا صرف ان کے خوبصورت ناموں اسماء الحسنی کو پکار کر، آپ ایکٹیولی اپنے دل کو صاف کر رہے ہیں اور سکینہ یعنی ٹرانکوالٹی کو اپنے اندر انوائٹ کر رہے ہیں۔ ذرا سوچئے، جب آپ اینکشیس ہوتے ہیں، آپ کا مائنڈ ریس کرتا ہے، ذکر ایک اینکر کی طرح کام کرتا ہے۔ ان مقدس یعنی سیکرڈ جملوں کو ریپیٹ کرنا مینٹل چیٹر کو سلو ڈاؤن کرتا ہے۔ یہ آپ کو اللہ کی عظمت یعنی کہ ان کی گریٹنس، ان کی رحمت، ان کی مرسی، ہر چیز پر ان کے کنٹرول کی یاد دلاتا ہے۔ یہ پرسپیکٹیو شفٹ بہت کروشیل ہے۔ اچانک جو پرابلمس بہت بڑی لگ رہی تھی وہ اللہ کی لامحدود یعنی کہ انفائنائٹ قدرت اور حکمت کے سامنے چھوٹی ہو جاتی ہے۔ آپ ذکر کو اسپیسیفکلی انگزائٹی کے لیے کیسے پریکٹس کر سکتے ہیں؟ نمبر 1 میک اٹ کنسسٹنٹ۔ صرف انگزائٹی کے حملے کا انتظار نہ کریں، ذکر کو اپنی ڈیلی روٹین کا حصہ بنائیں۔ نمازوں کے بعد، سفر کے دوران، گھر کے کام کرتے ہوئے۔ کنسسٹنسی آپ کے آس پاس ایک اسپریچول قلعہ بناتی ہے۔ نمبر 2 فوکس آن میننگ۔ صرف بے دلی سے نہ دہرائیں، الفاظوں کے مطلب پر غور کریں، تعریف، شکر، خوف اور محبت کو محسوس کریں، اپنے دل کو ان الفاظوں سے کنیکٹ کریں۔ نمبر 3 یوز تسبیح بیٹس اور فنگرز۔ یہ فزیکل ایکٹ گراؤنڈنگ ہو سکتا ہے اور فوکس مینٹین کرنے میں کافی مدد دیتا ہے۔ نمبر 4 اسپیسیفک ذکر، فریزز جیسے لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے سوا کوئی طاقت اور قوت نہیں، ہیلپلیسنس کی فیلنگ کے لیے خاص طور پر پوٹنٹ ہے، جو اکثر انگزائٹی کے ساتھ آتی ہے۔ اپنی لمیٹیشن اور اللہ کی لمٹ لیس پاور کو اکنالج کریں۔ ذکر کا مطلب اپنی فیلنگ کو ڈینائی کرنا نہیں، یہ انہیں ایک ہائر ریالٹی میں گراؤنڈ کرنا ہے۔ یہ ایکٹیولی چوز کرنا ہے کہ اپنے دل کو یاد کی روشنی سے بھریں بجائے پریشانی کے اندھیرے سے۔ اسے ٹرائی کریں، ایون 5 منٹ کی فوکس ذکر ایک پروفاؤنڈ ڈفرینس لا سکتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے وہ فوری سکون جو کسی اسٹریسفل لمحے میں اللہ کو یاد کرنے کے بعد ملتا ہے؟ کامنٹ باکس میں ہمیں لکھ کے ضرور بتائیں۔ آئیے چلتے ہیں دوسرے سیکرٹ کی طرف۔ دوسرا سیکرٹ ہے سچا توکل ڈیولپ کرنا، اللہ پر گہرا پختہ بھروسہ۔ انگزائٹی اکثر ہر چیز کو کنٹرول کرنے کی ضرورت کے احساس سے پنپتی ہے، برے نتیجے سے ڈرنے سے پنپتی ہے۔
तवक्कुल इसका इलाज है। ये समझना है कि जब कि आपको कोशिश करनी है और प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने हैं, अपने हाथों को बढ़ाना है, जैसे हदीस में हिदायत है। अल्टीमेट आउटकम सिर्फ अल्लाह के हाथ में है और वो सबसे बेहतरीन मंसूबा साज यानी कि प्लानर है। अल्लाह सूरह तलाक आयत 3 में फरमाते हैं, और जो अल्लाह पर तवक्कुल करता है तो वो उसके लिए काफ़ी है। काफ़ी, सफिशिएंट, कितना पावरफुल लफ्ज़ है, वो ही काफ़ी है। जब आप इस बात को दिल में उतार लेते हैं, दुनिया का बोझ अपने कंधों पर उठाने का एहसास कम होने लगता है। तवक्कुल का मतलब पैसिव होना या किस्मत पर सब छोड़ देना नहीं। इसका मतलब है अपनी पूरी कोशिश करना, उन असबाब को इस्तेमाल करना जो अल्लाह ने दिए, और फिर नतीजे को अल्लाह के सुपुर्द कर देना एक मुतमईन दिल के साथ, ये जानते हुए कि वो जो भी फैसला फरमाए वो आखिरकार आपके लिए बेहतर है, भले ही वो आपको उस वक्त समझ ना आए। इससे ज़बरदस्त प्रेशर रिलीज होता है। आप अपनी कोशिश को कंट्रोल करते हैं, आउटकम को नहीं। आइए जानते हैं तवक्कुल एंग्जाइटी से कैसे लड़ना है। नंबर 1, रिड्यूसेस फियर ऑफ द फ्यूचर। जब आप अल्लाह के प्लान पर भरोसा करते हैं तो मुस्तकबिल यानी कि फ्यूचर का खौफ कम हो जाता है। आप जानते हैं कि आप उनकी हिफाजत में। नंबर 2, फ्रीज यू फ्रॉम व्हाट इफ्स। एंडलेस क्या होगा अगर की फितरत और फिक्र करने के बजाय आप अपने एक्शंस पर फोकस करते हैं और बाकी अल्लाह पर छोड़ देते हैं। नंबर 3, इंस्टिल्स होप। सच्चे तवक्कुल के साथ ये यकीन आता है कि अल्लाह की रहमत और हिकमत लामहदूद यानी इनफाइनाइट है, उनके प्लान में हमेशा उम्मीद है। तवक्कुल बिल्ड करना एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इसमें शामिल है लर्निंग अल्लाह's नेम्स एंड एट्रीब्यूट्स, अल-वकील द ट्रस्टी, अल-अलीम द ऑल नोइंग, अर-रहमान द मोस्ट कंपैशनेट जैसे नामों को जानना आपके ट्रस्ट को गहरा करता है। रिफ्लेक्टिंग ऑन पास्ट ब्लेसिंग्स, उन वाक़यातों को याद करें जब अल्लाह ने मुश्किलात में आपकी मदद की, ये उनकी रिलायबिलिटी को रीइंफोर्स करता है। मेकिंग दुआ, ख़ास तौर पर अल्लाह से तवक्कुल अदा करने की दुआ करें। टेकिंग एक्शंस, पहले अपना कदम मजबूती से बढ़ाएं, अपना काम पूरी मेहनत से करें, फिर भरोसा करें। उस सुकून का तसव्वुर इमेजिन करें जो ये जानकर मिलता है कि हर चीज़ का कंट्रोल रखने वाली ज़ात आपसे मोहब्बत करती है और आपके लिए बेहतरीन चाहती है। यही तवक्कुल एसेंस है। ये वो एंकर है जो दिल को साबित रखना है जब ज़िंदगी का तूफ़ान ज़ोरों पर हो। हमारे अगले सेक्शन में हम उस डायरेक्ट कम्युनिकेशन टूल को एक्सप्लोर करेंगे जो अल्लाह ने हमें दिया है, जो कि है दुआ। हमारा तीसरा सीक्रेट उस करीबी गुफ्तगू में है जो हम अपने खालिक से कर सकते हैं, यानी दुआ, और उस रब्बानी हिदायत यानी डिवाइन गाइडेंस में जो उन्हें कलाम कुरान मजीद में पाई जाती है। जब एंजाइटी हमला करे तो सीधा दुआ के ज़रिए अल्लाह की तरफ रुजू करना सबसे पावरफुल एक्शंस में से एक है जो आप ले सकते हैं। अल्लाह हमें सूरह गाफिर आयत नंबर 60 में यकीन दिलाता है, और तुम्हारे रब ने फरमाया मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। ये एक खुली दावत, एक ओपन इन्विटेशन है। अपना दिल उनके सामने खोल दें, उन्हें अपने डर बताएं, अपनी परेशानियाँ, अपनी एंग्जाइटी वो पहले से जानता है, लेकिन उन्हें उस ज़ात से सामने बयान करना जो वाकई उन्हें हल कर सकती है। ये अमल खुद बहुत थेरोपेटिक और ईमान को तक़वियत यानी स्ट्रेंथनिंग देने वाला है। स्पेसिफिक दुआज़ फॉर एंग्जाइटी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ मछली के पेट में, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं ही ज़ालिमों में से था। ये अल्लाह की कमालियत यानी परफेक्शन और हमारी कोताहियों यानी शॉर्टकमिंग्स का एतराफ़, एक्नॉलेजमेंट, उनकी रहमत तलब करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिखाई हुई एक जामे कॉम्प्रिहेंसिव दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल गमी वल हज़न वल अज़्ज़ी वल कसल वल जुब्नी वल बुख़्ल वल दलाइद दाइनी व गलाबतिर रिज़ल। ऐ अल्लाह, मैं तेरी पनाह लेता हूँ फ़िक्र और गम से, आजिज़ी और सुस्ती से, बुज़दिली और बुख़्ल से, कर्ज़ के बोझ से और लोगों के गलबे से। इन्हें याद करें, इनका मतलब समझें
اور خلوص یعنی سنسیئرٹی سے پڑھیں۔ اسپیسیفک دعاز کے علاوہ سمپلی اپنے دل سے اللہ سے بات کریں، کسی بھی زبان میں۔ ولنریبل بنیں، آنیسٹ رہیں، سکینہ یعنی پیس مانگیں، قوت اسٹرینتھ مانگیں، ہدایت گائیڈنس مانگیں۔ قرآن کی شفا کی طاقت کو پہچانیں۔ قرآن کو خود اللہ نے شفا قرار دیا اس چیز کے لیے جو سینوں دلوں میں ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 57۔ قرآن کی تلاوت کرنا، اسے سننا اور اس کی آیت پر غور و فکر یعنی ریفلیکٹ کرنا، اس کا سائنٹیفکلی ریکوگنائزڈ کالمنگ افیکٹ۔ قرآن کو اپنی ڈیلی لائف کا حصہ بنائیں۔ کچھ آیت سمجھ کر پڑھنا بھی انگزائٹی کی لیئرز کو ہو سکتا ہے۔ اس کے ربانی نور یعنی ڈیوائن لائٹ کو اپنے دل کو منور کرنے، دعا اور اللہ کے مقدس کلام کے ذریعے اللہ سے ڈائریکٹلی کنیکٹ ہونے کی پاور کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں۔ یہ آپ کی ڈائریکٹ لائن ہے تمام سکون کے سورس تک۔ اوور ویلم فیل کر رہے ہیں، آیت الکرسی کو فوکس کے ساتھ پڑھ کر دیکھیں اور محسوس کریں یہ آپ کی اسٹیٹ کو کیسے شفٹ کرتا ہے۔ کچھ دعائیں جو آپ بھی اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ الرعد آیت نمبر 28۔ یقیناً اللہ نے کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ پہلے ذکر ہوا لیکن اس کی ڈائریکٹنس کو دہرانا اہم ہے۔ سورہ الانشراح آیت نمبر 5 سے لے کر 6۔ بس بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی، امید اور ریزیلینس کی یہ ایک پاورفل یاد دہانی۔ آیت الکرسی سورہ البقرہ آیت نمبر 255، ایک ایسی آیت جو اللہ کی عظمت اور قدرت سے بھری ہے، جو بے پناہ روحانی حفاظت یعنی اسپریچول پروٹیکشن اور سکون دیتی ہے۔ آخر میں ہمارا دین ہمیں ان پریکٹیکل ایکشنز کی طرف گائیڈ کرتا ہے جو مینٹل ویل بینگ کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اسلام ایک بیلنس لائف پر زور دیتا ہے۔ یہاں کچھ ڈیلی سٹیپس ہیں جو اسلامک پرنسپلس پر مبنی یعنی گراؤنڈڈ ہیں سکون پیدا کرنے کے لیے۔ 1، اسٹیبلش ریگولر صلاح نماز قائم کریں۔ 5 وقت کی نمازیں صرف فرض نہیں ہیں، یہ ایک شیڈیولڈ پازز ہیں روحانی کنیکشن اور گراؤنڈنگ کے لیے۔ نماز کو خشوع اور خضوع یعنی مائنڈ فلی ادا کریں، اللہ کے ساتھ اپنے کنیکشن پر فوکس کریں۔ ایک پاورفل اسٹریس ریلیور ہے آپ کے لیے۔ یہ دل میں کئی بار دنیاوی فکر یعنی کہ ورلڈلی وریز کے سائیکل کو توڑتے ہیں۔ نمبر 2، پریکٹس ڈیپ بریتھنگ اینڈ مائنڈفلنس۔ نماز پڑھتے ہوئے یہ غور و فکر کرتے ہوئے سلو گہری سانسیں شامل کریں، لمحہ موجود پریزنٹ مومنٹ کریں۔ یہ سمپل ٹیکنیک جو نماز کی مائنڈفلنس میں امپلیسٹلی انکریجڈ ہے، نروس سسٹم کو سگنیفیکنٹلی کام کرتی ہے۔ نمبر 3، انگیج ان گریٹیٹیوڈ، شکر ادا کریں۔ ایکٹیولی اللہ کی نعمتوں پر غور کریں، چاہے کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ۔ ایک گریٹیٹیوڈ جرنل رکھیں، فوکس کو کمی سے ہٹا کر اس پر لے جانا جو آپ کے پاس ہے، یہ انگزائٹی کو ڈراسٹیکلی کم کرتا ہے اور کنٹینٹمنٹ یعنی ایک بھرے پورے ہونے کا احساس پیدا کرتا ہے۔ یاد رکھیں، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں ضرور زیادہ دوں گا، اللہ تعالیٰ سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 میں فرماتا ہے۔ نمبر 4، مینٹین ہیلدی ہیبٹس۔ اسلام ہمیں اس جسم کا خیال رکھنے کی ترغیب دیتا ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کیا۔ مناسب نیند یعنی ایڈیکویٹ سلیپ، ہلکی ورزش، ماڈریٹ ایکسرسائز اور صحت مند غذا ہیلتھی ایٹنگ یقینی بنائیں۔ جسمانی صحت یعنی فزیکل ویل بینگ کا مینٹل ریزیلینس سے گہرا تعلق ہے۔ ان چیزوں سے بچیں جو جسم اور دماغ کو نقصان دیں۔ نمبر 5، سیک نالج اینڈ گڈ کمپنی۔ علم حاصل کریں اور نیک صحبت اختیار کریں۔ اپنے آپ کو پازیٹیو دیندار لوگوں کے ساتھ رکھیں، نگیٹیوٹی سے ایکسپوجر کم کریں، مسلسل اپنے دین کے بارے میں سیکھیں۔ علم اکثر خوف اور انسرٹنٹی کو دور کرتا ہے۔ ان چھوٹے کنسسٹنٹ ایکشنز کو انٹیگریٹ کرنا ایک ایسا لائف سٹائل بناتا ہے جو قدرتی طور پر سکون اور انگزائٹی کے خلاف ریزیلینس کو سپورٹ کرتا ہے۔ یہ ان روحانی اصولوں اسپریچول پرنسپلس کی عملی تطبیق یعنی پریکٹیکل اپلیکیشن ہے جن پر ہم نے بات کی ہے۔ تو انگزائٹی کو کام کرنے اور سکون پانے کے اسلامک سیکرٹس کو ریکیپ کرتے ہیں۔ پہلا، اللہ کا مسلسل یاد یعنی ذکر۔
کو اپنائیں اپنا فوکس ریڈائریکٹ کرنے اور ٹرانکویلٹی انوائٹ کرنے کے لیے۔ دوسرا، اپنے دل کو اللہ پر توکل کے ساتھ اینکر کریں، کنٹرول کی ضرورت کا بوجھ اتار کر۔ تیسرا، خلوص دل سے کی گئی دعا اور قرآن کی شفا، الفاظ کی زبردست طاقت سے فائدہ اٹھائیں۔ اور آخر میں پریکٹیکل ڈیلی سٹیپس جیسے مائنڈفل صلاح، شکر گزاری اور ہیلدی ہیبٹس کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ یہ کوئک فکسز نہیں ہیں، بلکہ گہرے روحانی ٹولز اور پریکٹسز ہیں۔ انہیں کنسسٹنٹلی امپلیمنٹ کرنا آپ کے دل کے ارد ایمان کا ایک مضبوط قلعہ بناتا ہے، جو آپ کو انگزائٹی کے طوفانوں میں ریزیلینٹ بناتا ہے اور آپ کی زندگی کو اللہ کی سکینہ یعنی پیس سے بھر دیتا ہے۔ اگر یہ گائیڈنس آپ کے دل کو لگی، آپ کے دل تک پہنچی ہے، تو پلیز نیچے کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کا سب سے بڑا ٹیک اوے کیا تھا۔ اسپریچول ویلنس پر ہماری پلے لسٹ کو ایکسپلور کریں اور پریکٹیکل اسلامک گائیڈنس حاصل کریں یہی اسکرین پر، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو اور ایسا کنٹینٹ ملتا رہے جو آپ کے ایمان کو مضبوط کرے اور سکون دے۔ ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو حلال پروڈکٹس اور حلال لائف اسٹائل سے ریلیٹڈ لنکس ملیں گے، آپ انہیں یوز کر کے ان کا بھی بینیفٹ اٹھا سکتے ہیں۔ دیکھنے کے لیے جزاک اللہ خیران۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔